اور ایسا ہی تھا، خواجہ کے ذریعے پرل کے لیے مطلوب لوگوں کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ چند دنوں میں اس کی سٹوریز وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے لگی۔ ایک سٹوری میں پرل نے پاکستان کے ریاستی اداروں کا کچھ ایسے نیوکلیئر سائنسدانوں سے گٹھ جوڑ کا دعویٰ کیا جو اسامہ بن لادن سے ملاقاتیں کر چکے تھے۔ ایک اور جگہ اس نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ جہادیوں پہ کریک ڈاؤن کرنے کے وعدے پہ پورا نہیں اتر رہا۔ دسمبر کا مہینہ داخل ہوا تو امریکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جو ہزاروں میل دور پاکستان میں بیٹھے پرل کی زندگی بدلنے والا تھا۔ پیرس کے ایئرپورٹ سے ایک پرواز نے ٹیک آف کیا۔ منزل تھی امریکہ کا شہر مایامی۔ ٹیک آف کا مرحلہ مکمل ہوا اور جہاز ہوا میں سٹیبل ہوا تو اچانک پیسنجرز نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک شخص اپنی سیٹ سے اٹھا اور نیچے جھک کر اپنے جوتوں کو ٹٹولنے لگا۔ اچانک سے اس کے جوتوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی فلائٹ میں موجود ایک پیسنجر اس کی طرف لپکا اور اسے دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور فلائٹ میں موجود ایک ڈاکٹر نے اسے نیم بے ہوش کر دیا۔ جب فلائٹ نے مایامی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو ایف بی آئی کے اہلکاروں نے اس آدمی کو حراست میں لے لیا۔ اس آدمی کا نام تھا رچرڈ ریڈ، اور اگر اسے پیسنجرز نے نہ روکا ہوتا تو یہ اپنے جوتوں میں چھپائے ہوئے بم کا فیوز اگنائٹ کرتا اور جہاز بھگ سے اڑ جاتا۔ جب ایف بی آئی نے تفتیش شروع کی تو پتہ چلا اس کا تعلق القاعدہ سے تھا۔ اس نے افغانستان میں ٹریننگ لی تھی اور کچھ عرصہ پاکستان میں قیام کرنے کے بعد اس منصوبے پہ عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ خبریں سامنے آئیں تو امریکی صحافتی ادارے بوسٹن گلوب نے رچرڈ ریڈ کے اوپر ایک سٹوری شائع کی۔ اس سٹوری میں ایک حیران کن دعویٰ کیا گیا کہ رچرڈ ریڈ پاکستان کے ایک مشہور پیر صاحب کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ لوگ انہیں پیر مبارک علی شاہ گیلانی کے نام سے جانتے تھے۔ ماضی میں پیر صاحب کا تعلق جہادی تنظیموں سے بھی رہا تھا اور اسی بنیاد پہ اس سٹوری میں پیر صاحب پہ رچرڈ ریڈ کا سہولت کار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ اسلام آباد میں بیٹھے پرل کی جب اس خبر پہ نظر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ اس نے کھوج لگائی تو پتہ چلا پیر صاحب کے جہادی حلقوں سمیت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے بھی گہرے مراسم ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ اس خبر کے ذریعے پرل کو پاکستانی اداروں اور جہادیوں کے درمیان گٹھ جوڑ کو ثابت کرنے کا سنہری موقع دکھائی دیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ پیر گیلانی کا ایک ایکسکلوسیو 1-on-1 انٹرویو کیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پیر گیلانی آج سے پہلے کبھی میڈیا پہ نہیں آئے تھے۔ وہ ایک پراسرار آدمی تھے۔ پرل ان سے رابطے کی کوشش میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ پیر گیلانی تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ تھا اور یہ رستہ خالد خواجہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ خالد خواجہ پیر گیلانی کے خاص لوگوں میں شامل تھے۔ اسی قربت کو دیکھتے ہوئے پرل نے خواجہ سے درخواست کی کہ وہ پیر گیلانی کا انٹرویو کروائے۔ I said he will not be available. Sorry. He was just requesting to me again and again. I said, look Daniel, when I'm telling you something, just listen to it. He is not willing to come for an interview. لیکن پرل نے ہار نہیں مانی، بلکہ اس انکار کے بعد اس نے پیر گیلانی تک پہنچنے کے لیے متبادل رستوں کی تلاش شروع کر دی۔ یہ تلاش رنگ لائی۔ پرل کے لوکل فکسر صحافی آصف فاروقی نے اپنے جہادی سورسز سے پیر گیلانی کی کسی مرید سے رابطہ کرانے کو کہا تھا۔ بشیر نامی آدمی سے پرل کا رابطہ کرایا گیا۔ ملاقات کا وقت طے ہوا اور 11 جنوری کے دن پرل کی بشیر سے راولپنڈی کے اکبر ہوٹل میں ملاقات ہوئی۔ بشیر پیر گیلانی کا مرید تھا اور پرل اس کے ذریعے پیر صاحب تک پہنچنا چاہتا تھا۔ بشیر سے مل کر پرل اپنی حیرانگی نہ چھپا سکا۔ وہ ایک جوان آدمی تھا جو لندن اسکول آف اکنامکس اٹینڈ کر چکا تھا۔ فرفر انگریزی بولتا۔ پرل اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ چند گھنٹوں کی ملاقات کے بعد بشیر نے پرل کو یقین دلایا کہ وہ پیر گیلانی سے درخواست کرے گا کہ وہ پرل کو انٹرویو دیں۔ ساتھ اس نے کہا کہ وہ چند دنوں میں ای میل پہ رابطہ کرے گا۔ پرل خوشی خوشی واپس اسلام آباد چلا آیا۔ پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا کہ وہ پیر گیلانی کے قریب پہنچ رہا ہے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کے ساتھ بڑی مہارت سے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بشیر نامی یہ شخص دراصل بشیر نہیں تھا، بلکہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہٹ لسٹ پہ موجود ایک خطرناک ملیٹنٹ تھا۔ پیر گیلانی کے انٹرویو کا جھانسا دے کر وہ پرل کو کہیں اور پھنسانا چاہتا تھا۔ شکاری جال بچھا رہا تھا اور شکار بے خبر ہو کر اس جال میں چلا آ رہا تھا۔ بشیر کا اصل نام تھا احمد عمر سعید شیخ، ایک برٹش پاکستانی جس نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا، لیکن پھر سیشن کے بیچ میں یونیورسٹی چھوڑ کر بوسنیا چلا گیا۔ بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر عمر بوسنیا کے مجاہدین کے ساتھ شامل ہوا اور یہاں سے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا۔ بوسنیا میں جہاد اختتام کو پہنچا تو عمر سعید شیخ حرکت المجاہدین میں شامل ہو گیا۔ یہ تنظیم کشمیر جہاد میں سرگرم تھی اور عمر سعید شیخ اس پلیٹ فارم سے انڈیا میں سرگرم ہو گیا۔ جلد ہی وہ کڈنیپنگ آپریشنز کے ماہر کے طور پہ ابھرا۔ بیچ میں بھارتی جیل کی ہوا بھی کھائی، مگر پھر مشہور زمانہ قندھار ہائی جیک کے نتیجے میں رہا ہو کر دوبارہ پاکستان آ گیا۔ عمر سعید شیخ میں مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یہ ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں۔ رہائی کے بعد یہ عمر کی پہلی بڑی کارروائی تھی۔ پرل سے ملاقات کے 10 دن بعد 21 جنوری کی صبح کو وہ کراچی پہنچا۔ ایئرپورٹ پہ ایک ساتھی اس کا منتظر تھا۔ یہ تھا سلمان ثاقب۔
افغانستان میں اس کی عمر سعید شیخ سے ایک جہادی ٹریننگ کیمپ میں ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد دونوں رابطے میں رہے تھے۔ سلمان ثاقب نے عمر کو ریسیو کیا اور ایئرپورٹ سے لے کر اسے اپنے ایک رشتہ دار کے گھر لایا، جہاں سے عمر نے اپنے ایک اور ساتھی ملیٹنٹ سے رابطہ کیا۔ اس ملیٹنٹ کا نام تھا امجد فاروقی۔ یہ قندھار ہائی جیک کے ماسٹر مائنڈز میں شامل تھا۔ عمر جانتا تھا کہ اس کے کراچی کے لوکل ملیٹنٹ نیٹ ورکس میں زبردست کانٹیکٹس ہیں اور امجد نے اس آپریشن میں اس کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ رابطہ ہوا تو امجد نے عمر کو اسٹوڈنٹ بریانی پہنچنے کی ہدایات دیں۔ وہاں پر عمر کی ملاقات ہوئی لشکر جھنگوی سے تعلق رکھنے والے آصف رمزی سے، جس نے اس کو اپنے باس عطا الرحمان سے کنیکٹ کیا۔ عمر نے عطا الرحمان کو 50,000 روپے دیے اور اس سے کہا کہ اغوا کیے ہوئے شخص کو قید کرنے کے لیے کسی مقام کا بندوبست کیا جائے۔ یوں منصوبے کے ایک حصے کی پلاننگ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد عمر نے عادل نامی شخص کے ساتھ رابطہ کیا۔ وہ اسپیشل برانچ کا کانسٹیبل تھا لیکن خفیہ طور پہ حرکت المجاہدین میں شامل تھا۔ عمر سے ملاقات ہوئی تو عادل نے اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھری۔ عادل نے اغوا کے بعد عطا الرحمان سے پرل کی تصاویر لینی تھیں، جو پھر وہ آپریشن میں شامل تیسری ٹیم کے حوالے کرتا، جو ان تصاویر کو آگے ریلیز کرتی۔ تیسری ٹیم کے لیے عمر کو آئی ٹی کے ایکسپرٹس کی تلاش تھی۔ 22 جنوری کے دن سلمان ثاقب اپنے کزن کو لے کر عمر کے پاس پہنچا۔ عمر کی پھپھو کے گھر ان تینوں کی ملاقات ہوئی۔ اس نے 2 کاغذ کے ٹکڑے ان کے حوالے کیے، ساتھ پیغام دیا کہ جب عادل انہیں پرل کی تصویریں دے تو تصویریں اور پیغام دونوں صحافیوں کو ای میل کر دی جائیں۔ اب منصوبہ تیار تھا۔ ان سمپل ورڈز پرل کو اغوا کر کے عطا الرحمان کے حوالے کیا جاتا۔ وہ اس کی تصویریں اتارتا اور عادل کے حوالے کرتا، جنہیں عادل پھر سلمان ثاقب اور اس کے کزن کے حوالے کر دیتا۔ آپریشن کی تیاریاں مکمل تھیں۔ اب شکار نے جال میں خود چل کر آنا تھا۔ عمر پرل سے بذریعہ ای میل رابطے میں تھا اور پھر 22 جنوری کے دن عمر نے اسلام آباد میں بیٹھے پرل کو خوشخبری سنائی۔ ای میل میں اس نے کہا کہ پیر گیلانی اس سے 23 کی رات شام 7 بجے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ای میل پڑھ کے پرل اسی روز اپنی بیوی کے ساتھ کراچی چلا آیا۔ کراچی میں وہ وال اسٹریٹ جرنل کی کولیگ اسرا نعمانی کے گھر پہ ٹھہرے۔ 23 جنوری کی صبح کراچی کے ایک لوکل صحافی پرل کو لینے کے لیے اسرا نعمانی کے گھر پہنچے۔ ان صاحب کا نام تھا افضل ندیم ٹوکر اور یہ کراچی میں پرل کے فکسر کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ ایسوسیٹڈ پریس کا یہاں کراچی میں آفس تھا تو میں ان کے لیے بھی کام کرتا تھا۔ تو اسی طرح چونکہ وال اسٹریٹ جرنل ایسوسیٹڈ پریس کا ہی ایک ادارہ ہے، تو وال اسٹریٹ جرنل سے ریلیٹڈ جو جرنلسٹ آئے تھے ان دنوں، ڈینیل پرل، تو وہ ان کی میرے ساتھ جو ہے ذمہ داری لگائی گئی کہ میں ان کے ساتھ وہ اسسٹ کر رہا تھا ان کو۔ اس میں ہم نے کیا کرنا تھا کہ کہیں انہوں نے وزٹ کرنا ہے کسی جگہ پہ، وہ وزٹ ہم کراتے تھے ان کو، یا کسی جگہ پہ انہوں نے میٹنگز کرنی ہے پولیس آفیشل سے، گورنمنٹ آفیشل سے، تو وہ میٹنگز ان کے ساتھ ہم نے کرانی ہوتی تھیں۔ پرل نے ایک آزاد آدمی کی حیثیت سے اپنے آخری دن کا ایک بڑا حصہ ڈوگر صاحب کے ساتھ گزارا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی بھی ڈاکیومنٹری یا کتاب میں ڈوگر صاحب نے اپنا اکاؤنٹ شیئر نہیں کیا۔ آج پہلی مرتبہ ہم آپ کو ان کا فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ سنا رہے ہیں۔ جنوری کی صبح ڈوگر صاحب نے پرل کو اسرا نعمانی کے گھر سے پک کیا اور روانہ ہو گئے۔ شام 7 بجے پیر گیلانی سے ملاقات تھی، مگر اس سے پہلے پرل کو کچھ اور ملاقاتیں کرنی تھیں۔ میں 10 بجے ان کے پاس پہنچتا تھا، وہاں سے پھر میں ان کو پک کر کے ہم پورے دن کی لائن اپ ہوئی ہوتی تھی، میٹنگز وغیرہ جو جس سے ملنا ہوتا تھا۔ تو اس دن کا اسپیشلی ہم نے ایک دن پورا جو رکھا تھا وہ کراچی ایئرپورٹ کے لیے رکھا تھا، جیسے کہ میں نے بتایا۔ یہ میں لاسٹ ڈے کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو لاسٹ ڈے ہم لوگ وہاں سے نکلے اور شارع فیصل سے وہی ایئرپورٹ پہنچے۔ ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی ڈینیبل کے پاس کہ ریچرڈ ہے وہ کراچی بھی آیا تھا۔ اس سلسلے میں وہ چاہ رہے تھے کہ کسی امیگریشن کے جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سے یہ ڈیٹیل ساری ویریفائی کر سکے۔ ریچرڈ جو ہے وہ کس ڈیٹ کو پاکستان آیا تھا یا کراچی آیا تھا، تو کراچی سے کب گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پہ جو اس وقت امیگریشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، ذوالفقار شاہ غالباً نام تھا، ان سے میں نے ان کی جو ہے وہ ملاقات کروائی تھی۔ اس درمیان ڈوگر صاحب نے پرل کی ایک اور خاص بات نوٹ کی۔ وہ ضرورت سے زیادہ محتاط رہنے کا عادی تھا۔ ڈینیل پرل جو تھا وہ مقصد بہت دوسرے جرنلسٹ سے بہت ڈیفرنٹ تھا، کافی محتاط انداز تھا، کسی بھی طرح سے اپنی شناخت چھپانے کی کوشش میں کرتا تھا۔ ایسا ایک واقعہ کراچی ایئرپورٹ پہ پیش آیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ایئرپورٹ پہ پارکنگ میں جب انٹر ہونے لگا تو اس وقت گیٹ کے اوپر اس نے انٹری کے لیے پیسے مانگتے تھے، تو ہم ان کو صرف اپنا کارڈ دکھاتے تھے اور جرنلسٹ بتاتے تھے، تو ہماری وہ فری انٹری ہو جاتی تھی گاڑی کی۔ تو میں نے جب ان کو بتایا کہ میں جرنلسٹ ہوں اور اس نے کارڈ مانگا، میں نے کارڈ دکھایا اس کو، تو اس کے بعد جو ہے اس نے انٹری دی۔ تو میرے سے بڑا ناراض ہوا اس بات کے اوپر کہ ندیم جسٹ اونلی فار 10 روپیز آپ اپنی آئیڈینٹی ان کو دے رہے ہو، اپنی شناخت دے رہے ہو۔ عام طور پر جتنے بھی کوئی 20 جرنلسٹ کے ساتھ ہم نے کام کیا، یہاں پر ہوٹل میں ٹھہرتے تھے تمام جرنلسٹ، اور دوسری مین بات یہ ہوتی تھی کہ ہوٹل سے ہی جو ٹیکسی یا گاڑی لیتے تھے وہ لوگ رینٹ پہ پورے دن کے لیے۔ لیکن یہ واحد جرنلسٹ تھا جو میں نے دیکھا کہ میری اپنی ہی گاڑی میں وہ یہ کہتا تھا کہ میں
गाड़ी किराए रेंट पे नहीं लूँगा, आपकी गाड़ी में घूमूंगा और आपके साथ घूमूंगा। मैंने ये बात पूछी थी तो उसने कहा था कि होटल के अंदर रहने का उसने वजह ये बताई कि होटल में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, इंटेलिजेंस लोगों के जो है वो इदारों के चीज़ें होती हैं, लोग मुखबर होते हैं, इन्फॉर्मर होते हैं, वेटर के रूप में होते हैं, तो एक सीक्रेसी उनकी आउट हो जाती है। एक ऑब्जर्वेशन डैनियल की थी कि होटल के अलावा जो होटल से जो अगर आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं, टैक्सी लेते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं रेंट पे, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी कि वो तमाम उनके जो ड्राइवर होते हैं मे बी वो इंटेलिजेंस के होते हैं या वो किसी न किसी इदारे के इन्फॉर्मर होते हैं, तो वो उसके लिए उसकी मसरूफियात और उसकी सिक्रेसी के लिए वो ख़तरा हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये वजह है कि मैं आपके साथ आप ही की गाड़ी में घूमता हूँ। एयरपोर्ट से निकलने के बाद दोनों ने मैरियट होटल में लंच किया। लंच के बाद उसने डोगर साहब को 8 बजे तक उसे विलेज रेस्टोरेंट से पिक करने का कहा। फितरतन उन्हें इस बात पर तजस्सुस हुआ कि आखिर पर्ल इस होटल में किस सिलसिले से जा रहा है। उन्होंने सवाल किया जिसका पर्ल ने कुछ यूं जवाब दिया। उसने बड़ी मानीखेज उस पर कहा कि दिस इज़ माई पर्सनल। तो चूँकि एक गैर मुल्की सहाफ़ी था, उसकी एंगेजमेंट हो सकती हैं, तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ गया कि शायद इसका किसी लड़की वड़की के साथ कुछ टाइम सेट होगा या मुलाकात होगी इसकी या एंजॉयमेंट होगा, कहीं जाना होगा। तो मैंने कहा शायद ये मुझे नहीं बता रहा, लेकिन ये मैंने ख़ास तौर पर नोट किया कि जब उसने कहा दिस इज़ माई पर्सनल, तो उसने कनखियों से मेरी तरफ भी देखा कि मेरे क्या तासुरात होते हैं। तो मैंने कोई उसको ऐसा कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं दिया और मैंने वही जहन में आई मेरे बात कि शायद इसका कोई पर्सनल ये हो सकता है। फिर उसके बाद जो हमारा चूँकि टाइम तय था, जैसे कि मैंने आपको बताया, रात 8 बजे मुझे मेट्रोपोल होटल से डैनियल पर्ल को पिक करना था। रात 8 बजे तक फिर मैं घर नहीं गया।